بدقسمتی کا ہی ہے یا ہمارا قومی المیہ کا ہی ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیگ لائن دی ہوئی ہے وفاق کی جماعتیں، اور ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ رکھنے کی. ڈیولپمنٹ اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ میرا ووٹر بھی، آپ کا ووٹر بھی، آپ جس کے ووٹر ہیں وہ بھی یہی سوچ کے سیاست میں آتا ہے کہ شاید سیاست صرف ہم ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے، اسکیموں کے لیے کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر میر اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ گلگت ٹی وی سے آج ہم نام شفٹ کر کے آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے اوپر جا رہے ہیں، آئی ایم این کے اوپر، جس کا ہم نے ماضی قریب میں ہم نے جس کے حوالے سے بات کی تھی کہ نام ہم چینج کر رہے ہیں، اور آج ہم اس نئے نام کے ساتھ آئی ایم این کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، یعنی آئی ایم این میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ جاوید بنوا ہیں. ضلع نگر سے ان کا تعلق ہے، بلکہ اگر ان کا الیکشن کے حوالے سے حلقہ کہیں تو GBLA 5 نگر 2 بنتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ضلع نگر کے صدر بھی ہیں، لیکن آزاد امیدوار کے طور پہ ان الیکشن میں حصہ لیں گے. جاوید صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پہلے مہمان ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی کہ اس نئے نام کے ساتھ ہم آئے ہیں. تو چلے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آزاد آپ لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ شبیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو مبارک ہو. آپ لوگوں نے جس انداز میں گلگت بلتستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہماری سیاسی لوگوں کو لے کے گئے، اس میں آپ ستائش کے مستحق ہیں، آپ کی پوری ٹیم. اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے آج ایک نئے پلیٹ فارم سے جو ہے اپنے اس سفر کو جاری رکھا. اس کے بعد آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا انتہائی اہم موقع پہ کہ ہم اپنی آراء جو ہیں وہ آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے عوام تک پہنچا سکیں. اس کا شکریہ. جہاں تک بات ہے آزاد کیوں لڑ رہے ہیں، میں گزارش کروں کہ میں ایک نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، ہوں اور رہوں گا. عمران خان صاحب نے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے کپتان ہیں، انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے کہ آپ نے آخری گیند تک لڑنا ہے. تو ہم آخری گیند تک لڑ رہے ہیں، اور قوی امکان ہے، قوی امید ہے کہ ہم اچھا لڑیں گے. صحیح، لیکن عمران خان صاحب نے جو آخری گیند تک لڑنے والی بات اپنی ٹیم کے پلیئرز کو کی ہے نا، اگر آپ ان کے خلاف آخری گیند تک لڑیں گے تو وہ میرے خیال میں مائنڈ کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کے ٹیم کے اندر ہی لڑیں گے. اچھا، ٹیم کے ساتھ ہی لڑیں گے. ویسے یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ جیسے نوجوانوں کو، جن کی اچھی خاصی کنٹریبیوشن ہے اس پارٹی کے اندر، اور نگر جیسے میں اس کو دور دراز ضلع کہوں گا کیونکہ سارا کچھ سینٹر گلگت ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو نگر جیسے حلقے میں بھی آپ نے بڑی اچھی اپنی پارٹی پوزیشن بنائی تھی، لیکن یہ کیا ہوا کہ کوئی اور چپ ان کر جاتا ہے؟ یہ کوئی آپ کا ایک حلقہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوانوں کو؟ شبیر بھائی، اس میں سب سے پہلے جو آپ کے سوال کا پہلا پارٹ ہے اس کا جواب میں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. نگر جیسے علاقے کے اندر پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے منشور کو، پی ٹی آئی کے نظریے کو، خان کے ویژن کو مرزا صاحب جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا نگر میں. مرزا صاحب مرحوم جو ہیں وہ 2015 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور 2015 کا الیکشن انہوں نے بلے کے نشان پہ کانٹیسٹ کیا. ان کی زندگی کی سانسوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور الیکشن کے فوراً بعد جو ہے وہ رحلت فرما گئے. اس کے بعد حادثاتی طور پہ میں سیاست میں آیا، اور پھر چونکہ مرزا صاحب کے نظریے کا امتزاج ہوا تھا، حسین امتزاج ہوا تھا عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ، کہ جس میں مرزا صاحب جو ہیں وہ اسی غریب کی بات کرتے تھے، اسی تنگ دست کی بات کرتے تھے، محروم کی، مفلوک الحال کی بات کرتے تھے. تو خان صاحب کے اس ویژن کو نے ہم سب کو اٹریکٹ کیا، اور پھر اس نگر جیسی وادی کے اندر خان صاحب کا جھنڈا ہم نے لہرایا، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم لہراتے رہیں. لیکن چونکہ سیاسی سفر کے اندر، سیاسی ارتقاء کے اندر اس طرح کے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو لارجر اسپیکٹرم کے اندر نظریاتی طور پہ آپ کی ایفیلیشن ایک جگہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک بڑے مشن کے طور پہ
نیشنل لیول پہ اگر ایک الائنس میں جانا پڑتا ہے پارٹی کو، تو پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے تھا. ہمارا گلہ ہے قائدین سے، ہمیں توقع ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آگے بھی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا. چونکہ اب پارٹی الائنس میں جا چکی ہے، لیکن مرزا صاحب کا نظریہ، مرزا صاحب کا مشن جو ہے وہ جو ترقی کا تسلسل انہوں نے شروع کیا تھا اس کو بریک لگ چکا ہے. یہ بریک لگانے والوں میں کس کا زیادہ کردار آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ میں اس میں گزارش کروں کہ نگر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اچھا لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا ہے. نگر نے 1974 کے اندر جب نگر اسٹیٹ پرنسلی اسٹیٹ تھا، نگر پرنسز جو وہاں کے شہنشاہ تھے، وہاں کی ریاست کے والی تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے لے کے اب تک نگر نے اچھے سیاستدان پیدا کیے ہیں. وہاں پہ سیاسی شعور، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بڑی اچھی رہی ہے. لیکن ایک اچھے مائنڈ سیٹ کہیے یا اس کو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کہیے کہ پچھلے 5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نگر کو جو ہے وہ مذہبی ٹیگ کے نیچے ایک علاقہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ آزاد کیوں لڑیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پروگریسو نگر ناٹ کنزرویٹو. ہم قدامت پسندی کا ٹیگ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان، یہاں کا مرد، یہاں کا زن، یہاں کی خاتون، یہاں کا بوڑھا، سب جو ہیں وہ ترقی پسند ہیں، سیاسی شعور کی طرف ان کی رغبت ہے. اس بنیاد پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی اس مشن کو لے کے نگر کی ترقی کے اندر جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو عبور کرنے کے لیے عوامی طاقت کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب آپ نے آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو سپورٹ عوام کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے، آپ خود نوجوان ہیں، تو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ سپورٹ اچھا خاصا ہے اور ملے گا؟ انشاءاللہ. جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو میں نے شروع میں گزارش کی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سیاست میں بائی چوائس آئیں، چوائس میری ہو، لیکن میرے معاملے کے اندر اس طرح ہے کہ سیاست میری چوائس نہیں ہے، میرے لوگوں کی چوائس ہے. ٹھیک. ان لوگوں کی خواہش کے مطابق جن کا واسطہ میرے مرحوم چاچا مرزا حسین کے ساتھ پچھلے 30 سال سے تھا، ان کے ان رفقا کا، ان کے ان سپورٹرز کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں سیاست میں. اچھا، اگر آپ کو چوائس دی جاتی ہے اپنا ہاتھ ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. اگر آج بھی وہ رفقا، ان کے سپورٹرز اور وہاں کی جنتا اگر آج بھی کہتی ہے تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری عوام ہے. صحیح. جو لوگ آپ کو ٹکٹ دلوانے کی راہ میں حائل رہے ہیں، تو کیا یہ امکان نہیں ہے کہ کل اگر آپ جیت بھی جائیں یا الیکشن کے بعد آپ کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی جماعت کی طرف سے آپ کے خلاف ہو، آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے لیے سب سے پہلے خدا کی ذات اور کرۂ ارض کے اوپر ہماری عوام کی طاقت، ہماری طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. انشاءاللہ جو رکاوٹیں پہلے آئی ہیں ان کو بھی عوامی طاقت سے عبور کیا ہے. آگے اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں تو ان کو بھی عوامی طاقت سے ہی عبور کریں گے. گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اس کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تبدیل ہوتی رہی ہے قیادت، اور جو اب اس ٹائم پہ آ کے اسٹینڈ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ذاتی میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں، اس کو اگر ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس میں الگ لینس لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر پرسنل اوپینین لیں گے تو اس پہ الگ لینس لگے گا. لیکن آپ اور میں دونوں اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں ایک طرح سے نوزائیدہ جماعت ہے، اور دوسری طرح سے دوسری پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں یا کارکنان ہیں ان کا مجموعہ ہے. تو ان کے بیچ میں ذہنی ہم آہنگی اور سیاسی ہم آہنگی بننے میں وقت لگے گا. تو یہ جو ڈاؤن فالز یا جو بھی مطلب اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں، لیکن جو اس کا ارتقائی مرحلہ ہے، خدا کرے کہ یہ کامیابی سے آگے چلے. لیکن یہ دیکھیں، آپ نے پہلے ہی بات کر دی، میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ جو ادھر ادھر کی جماعتوں کے جن کو اچھا نام الیکٹیبلز، رسپیکٹیبل کے طور پہ کہا جا رہا ہے، تو یہ تو ساری ادھر ادھر کی جماعت کی اور سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بڑے میچور ہیں، ایج ایکسپیرینس سب کے لحاظ سے. تو آپ نوجوان پھر کہاں پیچھے دور میں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں؟ شبیر بھائی، میں اس میں گزارش کروں کہ گلگت بلتستان کے تناظر کے اندر ہماری بدقسمتی کہیے یا ہمارا قومی المیہ کہیے
کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیگ لائن دی ہوئی ہے وفاق کی جماعتیں، اور ہم نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ رکھنے کی. ڈیولپمنٹ اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ میرا ووٹر بھی، آپ کا ووٹر بھی، آپ جس کے ووٹر ہیں وہ بھی یہی سوچ کے سیاست میں آتا ہے کہ شاید سیاست صرف ہم ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے، اسکیموں کے لیے کرتے ہیں. سب سے پہلے عوامی شعور دینے کی ضرورت ہے کہ سیاست جو ہے وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے افیئرز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو اپنی قوم کو، اپنے گروپ کو لے کے آگے جانا ہے. تو پہلے تو جب تک وہ ویکیوم فل نہیں ہوتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ اورینٹڈ، یعنی جو آپ کا قانونی اور آئینی نہیں کہیں گے، اسے قانونی اور جو فریم ورک کا ارتقاء ہے، لیگل فریم ورک کا، اگر ہم اس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں تو 1970 سے آپ کو بنا کے دیا گیا تھا صرف ایک کونسل کی شکل میں، جس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ڈیولپمنٹ اسکیموں میں بیوروکریٹس کو مشاورت دینا تھا. تو ہماری داغ بیل وہاں سے ڈلی ہے، تو ہم آج تک اسی چیز کے عادی ہیں. سب سے پہلے جب تک ہم اپنی قوم کو اس چیز سے نہیں نکالیں گے، اور یہ والی جو جنریشن ہے سیاست کے اندر، سو کالڈ الیکٹیبلز، میں سو کالڈ بھی نہیں کہتا ان کو، سوڈو الیکٹیبلز، خود ساختہ الیکٹیبلز میری نظر میں، کیونکہ اور دوسرا نظریاتی سیاست کی طرف گلگت بلتستان ابھی تک گیا ہی نہیں ہے. اور میری نظر میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے تناظر میں نظریے کی سیاست گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ وہ اس لیے گناہ کبیرہ ہے کہ جن پالیسی ساز ایوانوں کے اندر یہاں پہ نظریاتی جماعتوں کی پالیسیز بنتی ہیں گلگت بلتستان کے لیے، وہاں پہ اس کی گیلری میں بھی میرا نمائندہ نہیں بیٹھ سکتا آج تک. تو جب تک اس کی گیلری نہیں، اس کے فورم کے اوپر میرا نمائندہ، میرے اس علاقے کا نمائندہ نہ بیٹھے، تو میں کس نظریے کی بات کروں؟ میں اپنا سیاسی قبلہ کیوں نوڈیرو کو بناؤں؟ میں اپنا سیاسی قبلہ کیوں رائیونڈ کو بناؤں یا بنیگالہ کو بناؤں؟ کہ میں تو اس پالیسی ساز ایوان کا حصہ ہی نہیں ہوں. جب بن جائے گا تو اس کے بعد ہمارے یہاں نظریاتی سیاست کی داغ بیل ڈلے گی. صحیح. یہ آپ نے جو حقیقت پہ مبنی باتیں کی ہیں، پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے احساس تھا یا اب؟ میں پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے بھی مجھے اس چیز کا احساس تھا، اور ہر فورم پہ اسی کے اوپر بات کی ہے. اسی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو ایوانوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ یہ صوبے کا، جس کو شوشاہی کہتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یہ جو ایک ایسے ٹائم پہ اس کو اچھالا گیا میڈیا کے ذریعے جب الیکشن قریب آ رہے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی صوبہ جو وزیر گنڈاپور صاحب کے الفاظ ہیں، آئینی صوبہ بنے گا، بن سکتا ہے؟ دیکھیں شبیر بھائی، اس میں ایک چیز مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہونے کو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمارے لیے، ہمارے ملک کے پاس بڑی فراغ دلی ہے. ہمارے ملک کے اداروں کی طرف سے، ہمارے ملک کے ایوان اقتدار کی طرف سے ہماری طرف جو ہے وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. رہی بات آئینی صوبہ، آئینی عبوری صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. آپ کا جو لاسٹ لیگل فریم ورک ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور 2000، وہ عبوری نا، آئینی عبوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئینی پانچویں صوبے کی بات. سر پانچواں صوبہ دیکھیں، جب تک آپ نے چیزوں کو مشروط کی ہوئی ہیں اس وقت عبوری صرف یہ ہے نا کہ اب آپ کا جو بارڈر پروٹوکول ایگریمنٹ ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان اور چائنا ہمسایہ ممالک ہیں، وہ بھی تو عبوری ہے. تو اس کے بھی تو آرٹیکل 5 میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بارڈر پروٹوکول ایگریمنٹ تب تک چلے گا جب تک یہاں پہ رائے شماری نہیں ہوتی پیلبیسائٹ کے بعد. لیکن جینونلی اگر دیکھا جائے تو پیلبیسائٹ ہیومنلی اگر آپ کو پاسبل لگتا ہے، کیونکہ جب اس پیلبیسائٹ کی قرارداد پاس کی گئی تھی اقوام متحدہ میں، تو اس وقت آپ کی آبادی کے ڈیموگرافک اور تھی، ٹھیک ہے، آپ کے ڈائنامکس اور تھے آبادی کے. آج میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار 1972 میں یہاں پہ جو بندہ آ کے سیٹل ہو گیا ہے اس کی مجھ سے زیادہ زمین ہے، اس سے مجھ سے زیادہ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن میں اس کو یہ کہوں جی کہ وہ اس علاقے کا باشندہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. صحیح. اچھا، یہ سیاسی طور پہ میں نے جو ہماری انفارمیشن ہے، آپ کو چند اور جماعتوں کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے، تو کیا کوئی سوچ بچار ہے اگر کوئی آپ کے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے خدا نہ کرے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو؟ دیکھیں، میں نے گزارش کی کہ میں عوامی آدمی ہوں اور میں بائی چوائس سیاست میں نہیں ہوں. میں اپنی رائے، عوام کی رائے کا کمپلیٹ جو ہے وہ احترام کرتا ہوں. مجھے تقریباً تمام جماعتوں سے جو ہے وہ اس وقت آفر ہے، اور ان تمام جماعتوں کے ساتھ میں نے بڑے اچھی نشستیں کی ہیں، اور میں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی عوام پہ چھوڑ دیا ہے.
اس عوام کے اندر ایک منتخب کمیٹی ہے میرے حلقے کی، ان کے اوپر ہے، منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی جوائن کریں تو میں بالکل ان کی رائے کا احترام کروں گا. اگر وہ مجھے کہتے ہیں نہیں دوسری پارٹی جوائن کریں تو میں ان کی رائے کا احترام کروں گا. اور اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کانٹیسٹ کریں تو میں نہیں کروں گا. لیکن منوا صاحب تھوڑا سا یہاں پہ تضاد نہیں آتا اس سینس میں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں اب سیاسی لیڈرز کی میچورٹی کا بھی آپ لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں. کجا پھر وہ جو حلقے کی عوام جن کی یقیناً رائے بہت اہم ہوتی ہے لیکن ویژن عوام کا اتنا نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے سارا کچھ عوام کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو مستثنیٰ کروایا بجائے اس کے کہ آپ خود اپنے ووٹرز کو بتائیں. آپ تو لیڈر ہیں نا، ان کو خود آپ یہ بتائیں کہ ادھر جانا چاہیے ادھر نہیں جانا چاہیے، مطلب ڈیسیجن آپ لے لیں. یہ نہیں بہتر ہے؟ ابھی ہم نے بات کی نا کہ سو کالڈ الیکٹیبلز، سوڈو انٹلیکچوئلز یا سوڈو الیکٹیبلز ہم نے آج تک صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ہم بنا پائے ہیں، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، ہماری عوام اتنی سینسیبل نہیں ہے، ہماری عوام جو ہے وہ اتنی دور اندیش نہیں ہے یا اتنی جانکار نہیں ہے. تو کبھی نہ کبھی کسی نے عوام پہ بھروسہ کرنا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عوام ہی کرتے ہیں. ویسے کچھ اور جو ہمارے جن کو آپ سوڈو الیکٹیبلز کہتے ہیں، چلو میں بھی کہتا ہوں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عوام ہمیں کہے گی، بلکہ میں ابراہیم ثنائی صاحب کا نام لیتا ہوں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عوام یہ کہے گی ہمیں کہ آپ پارٹی چینج کریں تو ہم کریں گے، تو وہ پھر پی ٹی آئی میں گئے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو حکومت کس جماعت کی ہے؟ میں یہ سوال اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا اسپیکر جو ہے وہ آلریڈی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے چکا ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت ہے کہ یہ کیئر ٹیکر کی نیوٹرل گورنمنٹ ہے؟ نہیں، کیئر ٹیکر کی تو گورنمنٹ ہی نہیں نا، آپ کی تو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے. تو جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں وہ اسپیکر صاحب تو ان کا تو صرف ٹرانزیشن ہے نا، کہ اس نے اگلے اسپیکر صاحب سے اوتھ لینے تک وہ ٹرانزیشنلی اس کا حصہ ہیں. تو گورنمنٹ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کسی کی نہیں ہے، وہ تو نگران ہے. تو اچھا، تو نگران میں رہتے ہوئے یہ مطلب تو ٹھیک ہے، یہ چل سکتا ہے. مطلب ناشاد صاحب اب ایز اسپیکر ان کا ٹینور ختم ہو گیا، آؤٹ نہیں ہوئے ہیں، پھر بھی یہ ظاہر ہے ٹکٹ لیتے ہیں تو پارٹی میں شامل ہو گیا نا. اس کو اگر لیگلی اور ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہونے کو تو یہ ہو سکتا ہے نا، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی سے اس کا جمہوری حق نہیں چھین سکتے. صحیح. بالکل اسی طرح اس کی جو الیکٹورل کالج ہے، اس کا جو کانسٹیچوئنسی ہے، ان کا ایڈلٹ فرنچائز نہیں چھین سکتے صرف اس لیے کہ وہ سیریمونیلی آج اسپیکر کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے. چونکہ 24 جون 2019 کو یا 24 جون 2020 کو اپنی اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے. اب ان کا ٹوٹل جو کام ہے، ان کے جو فرائض منصبی میں شامل ہیں کہ انہوں نے اگلے اسپیکر سے ہاؤس سے اوتھ لینا ہے. تو تب تک تو وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ہاؤس ایگزسٹ نہیں کر رہا. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے انتخابات ہوں گے؟ انشاءاللہ مجھے لگتا تو ہے. اب کم از کم میں بحیثیت کینڈیڈیٹ یہ کہوں گا کہ اب چونکہ ہم کیمپین میں جا چکے ہیں، کافی آگے جا چکے ہیں، اور جو عمومی ماحول ہے گلگت بلتستان کا سیاسی اور انتخابی جو ماحول بنتا جا رہا ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہو جانے چاہیے. اچھا صحیح. ویسے خواہش ایک تو ہوں گے کی بات تھی نا، تو آپ کی خواہش بھی ہے کہ ہوں؟ بالکل میری خواہش ہے کہ جو جمہوری سفر ہے اور جو انتخابی سفر ہے اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. اس میں جتنے زیادہ بریکس آئیں گے، اس کے اندر جتنے ہرڈلز آئیں گے، ہم جو ہیں وہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان لیول پہ آپ کسے سب سے اچھا لیڈر مانتے ہیں؟ کوئی آپ کی ایسی سوچ ہے کہ فلاں فلاں فلاں؟ یہ میری نظر میں گلگت بلتستان میں ہر وہ بندہ جو صحیح معنوں میں سیاسی شعور رکھتا ہے اور انتخابی سیاست کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سکیم سے ہٹ کے سوچتا ہے، گلگت بلتستان کو پالیسی فورمز کے اوپر اچھی نمائندگی کرنے کا وہاں بہت سارے ہیں. وہ سارے کینڈیڈیٹس جو اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کاغذ فائل کرتے ہیں کہ مجھے اپنے حلقے کی نمائندگی کرنی چاہیے، وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے. تو اس کے اندر ریفائنمنٹ اور پالشنگ تو وقت ہمارے جو ہیں وہ سیاسی انسٹیٹیوشنز کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نہیں بتائیں گے کہ کوئی ویسے ذہن میں ہے؟ بے شک نہ بتائیں. نہیں، یقیناً ہیں اس طرح کے لیڈرز. ٹھیک ہے. عمران خان کے حوالے سے آپ ان کو کس لیول کا لیڈر مانتے ہیں؟ میں قائد اعظم ثانی مانتا ہوں عمران خان. قائد اعظم ثانی مانتے ہیں؟ وہ اس لیے مانتا ہوں کہ مطلب جو
جو اپنا نہ سوچ کے صرف قوم کا سوچے, جو اگلے الیکشن کا نہ سوچے, پوری جنریشن کا سوچے, تو وہ ایک اچھا لیڈر صحیح. ان کو مس لیڈ کرتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں ہر بندے کے اپنے اینڈ پہ تو ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے پاورز ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, مس لیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ کا حلیف کون ہوگا آپ کے حلقے میں, کس سے آپ کا زبردست قسم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو اس وقت کا ماحول بن رہا ہے اس کے مطابق تو جو متفقہ امیدوار ہے اتحادی جماعتوں کا, وہی ہمارا حریف ہوگا. نام؟ اب انہوں نے تو ابھی تک نام, جب تک ٹکٹ اسے نہیں ملے گا تو ان کا جو بھی امیدوار ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ویسے وائنڈ اپ کروں, کوئی پیغام ہے آپ کا آپ نے؟ سر میرا جو آپ کے اس پلیٹ فارم کی توسط سے گلگت بلتستان کی عوام کے نام ایک پیغام ہے. ہم سب کو مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اور گلگت بلتستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے, اور سیاسی سفر, سیاسی شعور کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے, ووٹ کرنا چاہیے. سردی, گرمی اور بارش سے بالکل ریلیکس رہ کے ہمیں آگے آنا چاہیے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے لیے. بہت شکریہ جاوید منوا صاحب. ناظرین, یہ تھے جاوید منوا, صدر پاکستان تحریک انصاف, اور ضلع نگر سے ان کا تعلق ہے. آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.